کی آواز تھوڑی تیز کریں گے بھائی اس والی ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال الله تعالى في مقام آخر یہ لائیو جا رہے ہیں آپ کو تو آؤٹ چاہیے نا کوئی آؤٹ تو ہے آؤٹ تو نہیں یہ آؤٹ میں لگا یہ مائک پہ لگا ریکارڈنگ کرتے ہو یہ لائیو انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں لائیو چلا رہے ہیں کیا چلا رہے ہو بیان انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا النكاح بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم دور سے کروں میں تو کیا آپ مسلمان سرزندہ جو بیٹی ہیں گلپری صاحب کی ان کے محمد شاہد جو بیٹی ہیں حاجی مظفر صاحب ان کے نکاح میں تین کو سنا معطل ادا کیا جائے گا اور مطابق شریعت محمد نکاح ہوئے ان کے نکاح میں کیسے عبداللہ صاحب کیا آپ مسلمان سرزندہ جو بیٹی ہیں گلپری اور ان کی ان کو محمد شاہد جو بیٹے ہیں حاجی مظفر صاحب کے ان کے نکاح میں کئی وجہ میں تین دور سونا معطل ادا کیا جائے اور مطابق شریعت محمد کی سامنے شریفوں میں آپ اس لڑکی کو اگر رمضان میں یہ لوگ جو ہے نا یہ اس پر نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہمیں آؤٹ دینا ہے یہ آپ کو ان دے رہے تھے مجھے سمجھ آ گیا تو میرے بعد میں دیکھا مائک پہ وہ آؤٹ پہ لگا رہا تھا نا ہم چناب نگر میں کرتے ہیں سب کچھ کرتے اس میں ہمیں دقت ہے نا اگر لوگ یہ نہیں جانتے
کو بھی حاصل کریں. ایک چیز صورت ہوتی ہے اور ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کرنا ہے اور ایک بانس کا چھوٹا سا پودا ہے, اگر بانس کے ایک حصے کو کاٹیں اور گنے کو کاٹیں تو بالکل دیکھنے میں ایک جیسے, شکل ایک جیسی ہوتی ہے, صورت ایک جیسی ہے. ایک اندر سے بالکل خالی ہے اور دوسرا اندر سے رس کے ساتھ بھرا ہے. یہی فرق ہے. ایک زندہ انسان حقیقت ہوتا ہے, ایک مردہ انسان کی صورت ہوتا ہے. وہ روح سے خالی ہے اور اس کے روح سے خالی ہے. تو کئی مرتبہ انسان زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے مگر اس کے دل میں کلمہ نہیں کرتا, اس کے اندر ایمان کی حقیقت پیدا نہیں ہوتی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ وہاں سے کہہ کیا لا کیا کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. جو عرب ہے کا عجب ہے تیرا لا الہ الا, جو عرب ہے یا عجب ہے تیرا لا الہ الا. ادھر اسپیکر نہیں چل رہے. وہ والا نہیں ہے 20 جی بی کیا مسئلہ ہے؟ انٹرنیٹ پہ کون سا اسپیکر یہ نہیں چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے یہ تو کر یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کو کن دیکھ کے مانتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی عقل پرست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ کے مانیں گے, ویسے نہیں مانتے. ہمارا ایک دفعہ واسطہ پڑ گیا ایک وکیل صاحب سے ملتان کے علاقے میں, وہ دہریہ تھا. اس کا والد اس کو لے کے آیا کہ جی میرا بیٹا دہریہ ہے, آپ اس کو کچھ سمجھائیں. اور وہ وکیل صاحب بڑے باتوں نہیں تھے بھی وکیل صاحب, اور سونے پہ سہاگا اوپر سے باتوں نہیں بھی تھی. مجھے کہنے لگا جی کہ میں تو بس سائنس پڑھا ہوا انسان ہوں, میں تو دیکھتا ہوں تو مانتا ہوں. کسی کے تو وہ دہریہ صاحب کہنے لگے کہ میں تو دیکھ میں نے کہا آپ کبھی امریکہ گئے ہیں؟ نہیں گئے, لیکن مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ملک امریکہ نام کا موجود ہے.
کہنے لگا جی وہ تو میں نے ٹی وی پہ اس کے منظر دیکھے، اس کی خبریں سنی، اس لیے مانتا ہوں، تو دیکھ کے مانتا ہوں، بن دیکھ کے نہیں مانتا۔ تو مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ اچھا آپ کسی چیز کو بن دیکھے نہیں مانتے؟ کہتے ہاں۔ تو تھوڑی دیر میں نے توقف کیا اور پھر سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ میں نے کہا آپ کے والد کا نام؟ اس نے بتایا۔ میں نے کہا آپ نے جو اپنے والد کا نام بتایا ہے تو یہ دیکھ کے مانا یا بن دیکھ کے مانا؟ اب وہ چپ ہو گیا، باپ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کا نام یہ ہے، تو آپ نے دیکھ کے مانا تھا یا بن دیکھ کے مانا تھا؟ اب وہ خاموش۔ اس کا باپ کہنے لگا کہو بیٹا کہ مجھے اپنے باپ کا کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے میرا باپ، اور آج کے بعد میرا نام مت لکھا کرو اپنے نام کے ساتھ۔ اب پریشان ہو گئے وکیل صاحب، مجھے کہنے لگے جی کہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پہ مانا۔ میں نے کہا دیکھو ماں کے کہنے پہ اعتماد کیا نا، تو بن دیکھ کے اگر تم باپ کو مان سکتے ہو تو کیا بن دیکھ کے خدا کو نہیں مان سکتے؟ تمہاری ماں سے تو ہمارے پیغمبر اسلام زیادہ سچے تھے۔ تمہاری ماں جھوٹ بول سکتی ہے، نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو ہم نے بھی نبی علیہ السلام کے بتلانے پر اعتماد کیا کہ وہ جو کچھ لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ 100% سچ ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دین پر ایمان رکھتے ہیں، روز محشر پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہر چیز پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تب جا کے وہ دہریہ صاحب کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی انسان کچھ چیزوں کو بن دیکھ کے ضرور مانتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، انسان ظاہر میں دیکھتا ہے کہ اسباب کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، مسبب الاسباب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں اسباب نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے مسبب الاسباب کی منشا ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، شاید عمر میری کوئی 3 سال تھی، تو ہمارے ہاں ایک مرتبہ پتلیوں کا تماشا لگا، تو میرے بڑے بھائی مجھے لے کے گئے کہ آؤ تمہیں ایک تماشا دکھاتے ہیں۔ تو میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، میں بڑی شوق سے گیا دیکھنے کے لیے۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ اسٹیج بنی ہوئی تھی اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گڑیا نما جیسے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور عجیب تماشا تھا۔ میں دیکھ کے بہت حیران ہو گیا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بھی انسان ہوتے ہیں۔ پھر جب تماشا ختم ہوا تو میں نے اپنے بھائی جان سے پوچھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بندے کیسی مخلوق ہے؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ پتلیوں کا تماشا تھا، ان کی ڈوری تھی جو پردے کے پیچھے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھی، وہ آدمی ڈوری سے کھینچتا تھا اور چھوڑتا تھا کہ وہ پتلیاں چلتی بھاگتی نظر آتی تھی، اور آواز وہ نہیں نکال رہی تھی، پیچھے سے وہ بندہ نکال رہا تھا۔ تو پس پردہ کوئی اور تھا اور ظاہر میں ہمیں پتلیاں نظر آتی تھی۔ تو بچپن کا یہ واقعہ آج بھی یاد ہے۔ دنیا کا انتظام بھی ایسا ہی ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے انسان کر رہا ہے، بندے کر رہے ہیں، مرد کر رہا ہے، عورت کر رہے ہیں، یہ سب پتلیاں ہیں، اور ان کے پیچھے اصل میں اللہ کی منشا ہے جو کام کر رہی ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، مگر اس کو ماننا ایک مشکل کام ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، اگر ایک انڈا ہے جس میں مرغی کا بچہ بالکل بن چکا اور اب وہ کھول کھول کے باہر آنے والا ہے، کوئی بندہ اس کو وہاں کہے کہ بھئی تم ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسے جہان میں جاؤ گے جس میں 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، 30-30 فٹ اونچے درخت ہوتے ہیں، 100 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہیں، سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب وہ مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں یہ سب چیزیں کہاں ہیں، تو انڈے کے خول میں رہتے ہوئے تو اسے یہ سب کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی انڈے سے باہر آئے گا وہ ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اسی طرح ہم آج اگر سوچیں
کہ ہمیں نظر آئے کہ میزان کہاں ہے، پرصراط کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن جیسے ہی ہم آخرت میں پہنچیں گے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو دنیا میں تو اس کو ماننا ہی پڑے گا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دریا میں ایک چھوٹی مچھلی تھی، اس نے ایک گوشت کو لٹکتا ہوا دیکھا. اس نے بڑی مچھلی سے پوچھا کیا میں گوشت کا یہ ٹکڑا کھا سکتی ہوں؟ تو بڑی مچھلی نے منع کیا، نہیں، اس کے پیچھے کانٹا ہے، ایک شکاری موجود ہے، جب تم کھاؤ گی تو تمہارے حلق میں وہ کانٹا اٹک جائے گا، پھر وہ تمہیں اپنی ڈوری سے کھینچ لے گا اور تمہیں لے کے گھر جائے گا. وہاں اس کی بیوی چھری سے تمہارے ٹکڑے کرے گی، پھر تمہیں مرچ مسالہ لگائے گی اور تیل کے برتن میں وہ تمہیں کباب بنائے گی. پھر سارے گھر والوں کو بلا کے دسترخوان لگائے گی. گھر کے لوگ آئیں گے اور 32 دانتوں سے تمہیں چبا چبا کے کھائیں گے. وہ چھوٹی مچھلی اگر یہ جواب دے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں یہ سب چیزیں کہاں ہیں، اور وہ دریا میں تیرتی پھرے، تو دریا میں نہ اس کو شکاری نظر آ سکتا ہے، نہ اس کی بیوی نظر آ سکتی ہے، نہ گھر کا کچن نظر آ سکتا ہے، نہ کباب بنانے والا تیل نظر آ سکتا ہے، نہ دسترخوان نظر آ سکتا ہے. اگر وہ مان لے تو بہتر ہے، اور اگر بڑی مچھلی کی بات نہ مانے اور اس ٹکڑے کو کھا لے گی تو کانٹا چبھے گا، پھر ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لے گی. ہماری بھی مثال یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا، لوگوں تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، تمہاری موت آئے گی، ایک قبر کی زندگی ہے، پھر حشر کی زندگی ہے، حساب ہوگا اور اس کے بعد تم جنت یا جہنم میں جاؤ گے. ہم اگر مان لیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو جیسے ہی موت آئے گی ہم اپنی آنکھوں سے آخرت کے منظر دیکھ لیں گے. لیکن جب انسان آخرت کے منظر کو آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اور مشاہدہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ پین ہے؟ اب ایک صاحب سر ہلا رہے ہیں کہ جی ہاں. تو ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ سوال ہی غلط ہے. جب آپ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ اب آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ تو مشاہدہ ہے. ایمان تو ہوتا ہے بن دیکھے ماننا. اگر جیب میں پین ہوتا اور میں ویسے پوچھتا جی کیا ایک ایمان رکھتے ہیں کہ میری جیب میں پین ہے، اور آپ مجھ پہ اعتماد کرتے کہ بھئی ایک ریزنیبل آدمی ہے، جھوٹ کیوں بولے گا، جی میں مانتا ہوں کہ آپ کی جیب میں پین ہے، یہ ایمان ہوتا. اب تو یہ مشاہدہ ہے، تو مشاہدہ جہاں ہوتا ہے وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے. موت کے وقت انسان آخرت کے مناظر کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. فرعون نے موت کے وقت یہی تو کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. اس کو جواب ملا تھا آل آن اٹس ٹو لیٹ، اب بہت دیر ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. تو ایمان کی قیمت اس لیے ہے کہ ہم دل دیکھے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں. اس لیے کافر کی زندگی میں اور مومن کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. کافر کی زندگی کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی ہوتی ہے اور مومن کی زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے. کافر کی زندگی نظر کی زندگی ہوتی ہے اور مومن کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے. مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم سے سنتا ہے اس پہ یقین کرتا ہے، وہ اپنی آنکھ پہ، مشاہدات پہ، تجربات پہ یقین نہیں رکھتا. چنانچہ مومن ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور کافر اپنے مشاہدات کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات کا تذکرہ فرمایا. اب یہ جو معجزات کا تذکرہ ہے یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو تماشا دکھانا مقصد نہیں تھا،
ایک سبق سکھانا مقصد تھا. کیا سبق تھا وہ؟ پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک عصا ہے. اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کو ہانپتا ہوں. ولی فیہا معارض اخری، میرے لیے اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں. یعنی یہ فائدے کی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کا لب لباب یہ تھا، یہ فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا فإذا هي حیۃ تسعی، اژدہا بن گیا دوڑنے والا. تو جب اژدہا بن گیا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک ڈر محسوس کیا، خوف محسوس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیجیے، ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتہ الاولیٰ، ہم اس کو پہلے والی سیرت کے اوپر لوٹا دیں گے. تو مقصد یہ تھا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جس کو نفع کی چیز سمجھ رہے تھے، ہمارے حکم پہ زمین پہ ڈالا وہ نقصان دینے والی چیز بن گئی. اور جس کو اژدہا نقصان دینے والا آپ سمجھ رہے تھے، ہمارے حکم پہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ دوبارہ عصا بن گیا، نفع دینے والی چیز بن گئی. تو نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں ہے، نفع اور نقصان تو ہمارے حکم کے اندر ہے. ہم چاہیں تو ان برتنوں کے اندر نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہیں تو ان برتنوں کے اندر نقصان ڈال دیتے ہیں. تو یہ سبق دینا مقصد تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سبق سیکھ لیا. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ آزمایا کہ وہ سبق جو سیکھا تھا پکا ہے یا نہیں. چنانچہ ایک وقت آیا جب فرعون کے جادوگر سامنے کھڑے ہیں، فرعون نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے جادو دکھاؤ. انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں ایسے لگی جیسے کہ سانپ چل رہے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، چلتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے. اب ایسے وقت میں عقل سے جاننا چاہیے، عقل کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھیں آپ چاروں طرف سے سانپوں میں گھر گئے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں لکڑی کو پکڑ کے رکھیں اور جو سانپ آپ کے قریب آئے یہ لکڑی اس سانپ کے سر کے اوپر ماریں تاکہ آپ سانپوں سے بچ جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو زمین پہ ڈال دو. اب ایسے وقت میں عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے. اگر تم نے لکڑی زمین پر ڈال دی تو تمہارے ہاتھ میں امید کی جو آخری کرن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ سبق سیکھ لیا تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا. عصا کو زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا. پھر دوسرا وقت آیا جب دریائے نیل سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے گزرنا چاہتے ہیں مگر پانی زیادہ ہے اور اتنے میں پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو بھی لے کے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ درمیان میں سینڈوچ بن گئے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن. آگے دریا ہے پانی کا اور پیچھے دریا ہے انسانوں کا، کہیں جا بھی نہیں سکتے. جب یہ منظر دیکھا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے اب ہم دھر لیے گئے، پکڑے گئے. ایک یقین بھری آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کی، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، وہ مجھے نکلنے کا راستہ دے دے گا. ایسے وقت میں عقل سے سوچیں کیا کرنا چاہیے. عقل کہتی ہے جناب آپ کے پاس عصا ہے، مضبوطی سے پکڑیں اور جب فرعون کا لشکر پاس آئے تو اس لاٹھی سے اس لشکر کا مقابلہ کریں. اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی پہ ماریں. عقل کہتی ہے پانی پہ مارنے سے کیا ہوگا، مارنا ہے تو فرعون کے سر میں مارو پھر کچھ بنے گا. مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا، پانی پہ عصا مارا. اللہ نے پانی میں 12 راستے بنا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان 12 راستوں میں سے دریا میں سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی. جب فرعون گزرنے لگا اللہ نے فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا.
تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے خبر پہ یقین کیا، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ پھر تیسرا موقع آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی عتیق میں ہیں، پانی نہیں ہے، قوم کے لوگ آئے، حضرت پانی نہیں ہے، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ تمہارے پاس لکڑی ہے، تم اس لکڑی سے آہستہ آہستہ کوئی گڑھا کھودنے کی کوشش کرو تاکہ نیچے سے پانی نکل آئے، مگر احتیاط کرنا لکڑی نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر لکڑی ٹوٹ گئی تو تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے، تمہاری جو امید کی آخری کرن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اضرب بعصاک الحجر، اے میرے موسیٰ علیہ السلام اس عصا اور لاٹھی کو پتھر پہ ماریے، چٹان پہ ماریے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، پتھر پہ لاٹھی مارو گے لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی، تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے، تمہیں پانی نہیں مل سکتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے چشمہ جاری فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی نصیب ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک سبق سکھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوب اچھی طرح یاد کیا اور قوم کو بھی بتایا کہ دیکھو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام میں نفع اور نقصان سمجھیں، ہم اپنی آنکھوں کے اوپر یقین نہ کریں۔ آنکھوں پہ یقین کرنے والے دھوکہ اٹھا بیٹھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اعمال میں کامیابی ہوگی، اور کافر نظر کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اسباب کی وجہ سے کامیابی ہوگی، وہ اسباب کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور بالآخر ناکام ہوتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا انسان کے اعمال اتنے ہی زیادہ اچھی کوالٹی کے ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ درخت کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں پھل اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور ذائقے دار ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے پھل، کیونکہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے اعمال بتاتے ہیں اس کے اندر خشیت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، تو اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایمان بہت مضبوط ہے۔ ایمان کے مضبوط ہونے کی دو نشانیاں ہیں، ایک تو اعمال انسان کے مضبوط ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایمان بہت مضبوط ہے۔ اور دوسری نشانی یہ کہ ایسے بندے کو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے خشیت حاصل ہوتی ہے، اور اس خشیت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے اس کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رہتا ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا نفاق کا ڈر بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا، ہر وقت ڈر لگا رہے گا میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو آپ کو یہی نفاق کا ڈر جو ہے یہ بہت غالب نظر آئے گا۔ حنظلہ گھر میں بیٹھے ہیں، باہر نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حنظلہ کیا حال ہے؟ کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو ہمارے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہم گھر میں آتے ہیں بچوں کے پاس تو وہ کیفیت وہاں نہیں محسوس ہوتی، تو یہ جو کیفیت کا فرق ہے یہ تو منافقت ہو گئی، تو نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھئی یہ تو حال ہمارا بھی ہے، جو صحبت میں کیفیت ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی، اور چلو نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اگر ہر وقت یہی کیفیت رہے تو فرشتے راستے میں چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مسافہ کرنے لگ جائیں۔ اب یہاں ایک طالب علم ہونے کے ناطے علمی نقطہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کو یہ فرق کیوں محسوس ہوتا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کی صحبت میں ان کا ایمان زیادہ ہوتا تھا اور گھر میں ایمان کم ہو جاتا تھا؟ نہیں، فرق یہ تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، تو اس وقت سمندر کے اندر لہریں بہت اونچی اٹھتی ہیں، وہ چاند کی مقناطیسیت کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں ہائی ٹائیڈ۔
وہ 12 فٹ اور 15 فٹ اونچی لہریں اٹھتی ہیں اوپر، اور اس وقت میں بحری جہاز سفر بھی نہیں کر سکتے، وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اور جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سمندر بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، کوئی لہر نہیں اٹھتی۔ تو سمندر کا پانی تو کم زیادہ نہیں ہوتا، چاند کی وجہ سے پہلی تاریخ کو چونکہ چاند کم ہوتا ہے تو اس لیے مقناطیسیت کی وجہ سے لہریں کم ہوتی ہیں۔ 14 تاریخ کو چاند بھرپور ہوتا ہے تو مقناطیسیت کی وجہ سے لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کا بھی یہی حال تھا کہ جب گھر میں ہوتے تھے تو پرسکون ہوتا تھا، ایمان لیول نیچے نظر آتا تھا، پانی اتنا ہی تھا، اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے آتے تھے تو نبوت کے چاند کو دیکھ کے وہ جو مقناطیسیت تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر ایمان کی لہریں اٹھنی شروع ہو جاتی تھی، تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب ہمارا لیول بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ لیول نہیں بڑھا ہوتا تھا، وہ نبوت کا مقناطیس ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا تھا، اس لیے ان کو اپنے نفاق کے اوپر ڈر رہتا تھا۔ سیدنا صدیق اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان دیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ابتدأ ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجع، اگر میری پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ پوری امت کے ایمان سے ابو بکر کا ایمان زیادہ، ایسا ایمان تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے۔ جن کی ایسی زندگی تھی ان کے احسانات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بدلہ دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما صدقہ فی صدری الا وقد صدقتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ میرے سینے میں ایسا محسوس ایمان تھا، ان کی کیفیت کیا تھی، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنم ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا پھندا ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا، میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ ہوتا، میں اتنی مومن کو بدل کر مار ہوتا۔ ایمان اتنا مضبوط ہے، نبی علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، اور حالت ہے کہ اپنے اوپر یہ خوف ہے کہ میں انسان کو ہوں، میں کوئی پرندہ ہوتا، میں مومن کو بدل کر مار ہوتا۔ اللہ نے ان کو شان یہ دی تھی کہ وہ امتی تھے مگر ان کے اندر علوم نبوت بھرے ہوئے تھے۔ کہنے والوں نے کہا پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اتنا مضبوط تھا مگر ان کو اپنے اوپر ڈر ایسا تھا کہ افسوس کرتے تھے میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے مانگا، وہ مراد مصطفیٰ تھے۔ شان ایسی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحق ینطلق علی لسان عمر، عمر کی زبان سے حق بولتا ہے۔ زندگی میں 16-17 ایسے مواقع آئے ان کی رائے بالکل قرآن مجید کی وحی کے بالکل مطابق نکلی۔ کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب، نبی اسلام نے فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان دیا تھا، جن کی وجہ سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ان کو پتہ تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے منافقین کے نام بتلا دیے ہیں۔ اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا، حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی اسلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ نبی اسلام نے ان کا نام آگے بتانے سے منع کر دیا۔ حذیفہ میں منافقین کا نام آپ سے نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دو کہیں ان میں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے، کہ آپ دل کے اندر خوف ہوگا، صرف مجھے اتنا بتا دو کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ اتنا ڈر تھا، خوف۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، بیٹے جب میری روح نکل جائے جلدی نہلا دینا
کفنا دینا اور جلدی مجھے دفنا دینا۔ ان کا اچھا اب حضور ہم ایسے ہی کریں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ جلدی کرنا، پھر کہا جلدی کرنا۔ جب 3 دفعہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، امیر المومنین آپ اتنا کیوں جو ہے جلدی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم جلدی کریں گے، آپ کیوں بار بار جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، کیوں اتنا سٹریس کر رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، بیٹے میں جلدی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر مجھ سے ناراض ہوئے تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخری لمحے تک یہ ڈر تھا، اگر اللہ راضی ہوئے تو جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر راضی نہ ہوئے تو میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو نفاق کا ڈر ہوتا ہے یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین راتوں کو روتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو انہوں نے ایک تنکا اٹھا کے دکھایا، کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنا یہ تنکا ہے میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے کہا پر روتے کس لیے ہیں؟ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے پتہ نہیں میں اس کو موت تک محفوظ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو وہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی شان بے نیازی کا ڈر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ڈر کیوں نہ ہو؟ قرآن مجید پڑھیں تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں، انسان پڑھے تو علم و عمل کا نخرہ ختم ہو جاتا ہے، علم و عمل پہ ناز کی جڑیں کٹ کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لئن شئنا، اگر ہم چاہتے، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل دیا ہم اس علم کو واپس آپ سے لے لیتے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو کوئی بندہ اپنے علم پہ کیا ناز کر سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب کو اللہ فرماتے ہیں ہم اگر چاہتے تو آپ کو جو وحی کے ذریعے سے علم دیا اس کو واپس لے لیتے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، استقامت نہ عطا کرتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ ان مشرکوں کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، پھر کیا ہوتا؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کئی گنا زندگی کا عذاب دیتے اور موت کے بعد عذاب دیتے اور کوئی آپ کا مددگار نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں تو کوئی بندہ اپنے عمل پہ کیا ناز کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کے یہ 2 آیتیں علم اور عمل پہ ناز کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ جتنا کوئی علم والا ہو، عمل والا ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے۔ اللہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے بے نیاز ہیں، ڈر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کامل ہونے کی پہچان ہے۔ تو 2 پہچان ہیں ایمان کے کامل ہونے کے، ایک اعمال مضبوط ہوتے ہیں اور دوسرا دل میں نفاق کا ڈر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری بات یاد رکھیے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں ان وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر اس کی مثالیں سننی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال سن لیجئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اپنے بیٹے کو آپ دریا کے اندر ڈال دیجئے۔ یا اللہ، میں چھوٹے سے بچے کو دریا میں کیوں ڈالوں؟ میں اس کو اپنے کسی کمرے میں جا کے سلا دیتی ہوں، فرعون کا فاجی اس کمرے تک آنے ہی نہ پائے۔ اے اللہ، میں اس کو کسی غار میں جا کے سلا دیتی ہوں، فرعون کا فاجی اس غار میں پہنچنے ہی نہ پائے۔ مگر اللہ تعالیٰ تو نظر کے خلاف کروانا چاہتے تھے نا،
اس لیے غار میں اس بچے کو رکھنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا اس کو پانی میں ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو اس کا ڈر لگے کہ فرعون کے سپاہی آ کے میرے بچے کو پکڑ نہ لیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو پانی میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ یہ بچہ تو پانی میں ڈوب جائے گا، نہیں پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ بچہ کنارے سے لگے گا، مگر يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس بچے کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے، اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ یا اللہ اگر اس میرے بچے نے فرعون کے ہاتھوں میں جانا ہے تو پھر فرعون تو اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈال دیجئے۔ فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈر بھی نہ کرنا، دل میں مغموم بھی نہ ہونا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے اور بچے کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو ایک ڈبے میں ڈالتی ہے اور اس ڈبے کو پانی کے اندر گرا دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے تیرا بچہ تجھے زندہ نہیں مل سکتا، کیوں؟ اگر تم ڈبے کے اندر سوراخ رکھو گی ہوا کے لیے تو ان سوراخوں سے پانی اندر چلا جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر اس کو واٹر ٹائٹ کرو گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا، سانس گھٹ کے بچہ مرے گا۔ تمہارا بچہ تمہیں زندہ نہیں مل سکتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے مشاہدے کے خلاف کیا، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس نے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ بکسا پانی کی لہروں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، فرعون اپنی بیوی کے ہمراہ دریا کے کنارے پر چہل قدمی کر رہا تھا، اور اس کے ارد گرد اس کے 800 غلام ڈیوٹی پہ تھے، سیکیورٹی گارڈ تھے، اس کے ایک لشکر تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ تو جب انہوں نے پانی میں بکسا آتے ہوئے دیکھا تو فرعون نے اپنے غلاموں سے کہا کہ بھئی لاؤ اس میں کیا چیز ہے۔ ایک غلام گیا اور پانی میں سے وہ بکسا اٹھا کے لے آیا۔ جب اس کو آ کے کھولا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ جیسے ہی بکسا کھولا، ایک بچہ ہے مگر اتنا خوبصورت کہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ فرعون نے دیکھا ایک لڑکا ہے، فرعون کی بیوی نے دیکھا تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا لا تقتلوہ، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع پائیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب فرعون نے جب یہ سنا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے تو اس کے دماغ نے اس کو کہا کہ جب ہم اس کو اپنے گھر میں پالیں گے، اپنے محل میں، تو یہ میرا دشمن کیوں بنے گا، یہ مجھ سے تخت و تاج کیوں چھینے گا، لہذا اس کو میں بیٹا بنا لیتا ہوں، اس سے مجھے اپنے تخت و تاج کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ دیکھو یہ قرآن عظیم الشان بتا رہا ہے۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں تو جی خاوند تو ہماری سنتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں۔ بھئی قرآن بتا رہا ہے بڑے بڑے فرعون جو تھے وہ اپنی بیویوں کی بات مان لیا کرتے تھے، ایسے جابر اور ظالم قسم کے لوگ بھی بیویوں کی باتیں مانتے تھے، تو عورتیں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ خاوند ہماری بات نہیں مانتے؟ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں گا۔ اب بیٹا بنانے کی خوشی تھی، اس خوشی میں اس نے وہ جو 800 غلام تھے ان کو آزاد کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، میں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو 800 غلاموں کو آزادی نصیب ہو گئی۔ مفسرین نے نکتہ لکھا، اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں انسانوں کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، 800 غلاموں کو نجات مل گئی۔ اللہ والے جہاں جاتے ہیں
کتنے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ان کو نفس اور شیطان کی غلامی سے اللہ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اب فرعون اس بچے کو لے کے اپنے محل میں واپس آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس بچے پر غیر عورت کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ اب بچہ روتا ہے، بھوکا ہے، فرعون نے کہا بھئی کوئی عورت بلاؤ، اسے دودھ پلاؤ۔ اس زمانے میں یہ ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے، بچوں کو عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ چنانچہ جو دودھ پلانے والی عورت تھی اس کو لایا گیا، اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر بچہ دودھ نہیں پیتا، قبول نہیں کرتا۔ اچھا بھئی دوسری عورت کو بلاؤ، بچہ اس کا بھی دودھ قبول نہیں کرتا۔ کسی اور عورت کو بلاؤ، جتنی عورتیں آئیں بچے نے ان کا دودھ پینا پسند نہیں کیا۔ اب فرعون پریشان ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، رو رہا ہے، کیا بنے گا؟ ساری رات اسی حال میں گزر گئی، جاگتے جاگتے گزر گئی۔ اب فرعون کا تھکن سے برا حال ہے، نیند سے برا حال ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی عورت آئے اور بچے کو دودھ پلائے تاکہ میں سکون کی نیند جا کے سو جاؤں۔ پوری رات میں کوئی عورت ایسی نہ ملی کہ بچہ جس کا دودھ پیتا۔ اب اگلے دن صبح ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو صبح ہوئی تو رات بڑی غم میں گزری تھی اس کی۔ بیٹا جو ماں سے جدا تھا تو ماں کے دل کو سکون کیسے ہو سکتا تھا؟ بیٹے کی یاد تھی، تڑپاتی تھی اور دل کو غمزدہ کر رہی تھی۔ ماں اٹھی اور اس نے جو ہے وہ اٹھ کے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی بڑی، وہ بھاگی ہوئی گئی محل میں کہ میں جا کے دیکھتی ہوں میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے اگر اس عورت کے دل کو گرا نہ دی ہوتی تو وہ رو پڑتی اور اس کا راز ظاہر ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے۔ ہم نے اس کو رونے نہیں دیا، اس کے دل کو گرا دیے رکھی، وہ مضبوط رہی، روئی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ جب محل میں آئی اس نے عجیب منظر دیکھا، بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، اور فرعون کہہ رہا ہے اور کسی عورت کو بلاؤ، اور کسی عورت کو بلاؤ۔ جب اس نے یہ ماحول دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ خیر خواہ کا لفظ سن کے فرعون کو ایک پوائنٹ ذہن میں تو آیا، یہ کیوں کہہ رہی ہے جو بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ اس نے لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کہا کیوں کہتی ہے جو بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا جواب فرعون کو اچھا لگا، کہنے لگا اچھا جس عورت کو بلاتی ہو بلا کے لاؤ۔ وہ لڑکی بھاگی آئی، اماں چلو میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا، آپ جا کے اس کو دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، انہوں نے جیسے بچے کو دودھ پلایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ محل کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ بچے نے ایک عورت کا دودھ قبول کر لیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو خبر ملی، تھکن سے پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا بہت اچھا ہوا، ٹول خدے، اس نے دودھ پی لیا۔ پھر کہنے لگا اچھا اس عورت کو کوئی بچے کو دودھ پلاؤ اور میں تو سونے جا رہا ہوں، میں جاگوں گا تو پھر اس سے بات کروں گا۔ نیند پوری کر کے فرعون صاحب واپس آئے، کہنے لگا اچھا اب بات کرو کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کو دودھ تو پلا دیا ہے۔ کہنے لگا اچھا اب تم میرے محل میں رہو اور اس کو دودھ پلایا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا دیکھو جی اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، مجھے تو اپنے گھر واپس جانے، میں اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں گھر، تو جان اور تیرا کام جانے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اٹھ کے چل پڑی تو فرعون گھبرایا، یہ چلی گئی تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ پھر کہنے لگا اچھا آپ گھر جا رہی ہو تو بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، اس کو وہیں پہ دودھ پلا دینا اور میں تمہاری تنخواہ تمہارے گھر میں بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کا دل مغموم نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہو کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ فرمایا تھا۔ کیا وعدہ؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے اس گھر کی طرف واپس لوٹائے گا۔ مکہ مکرمہ میں حال یہ تھا کہ قریش مکہ نبی علیہ السلام کو رہنے نہیں دیتے تھے، جینا تنگ کر دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ ہجرت کر چکے تھے، نبی علیہ السلام خود بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ اب حالت ظاہر یہ ہے کہ کوئی رہنے نہیں دیتا، جو رہ رہے ہیں ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھہ جا رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا وہ پروردگار آپ کو یہاں واپس لوٹائے گا۔ یا اللہ، یہ مجھے رہنے تو دیتے نہیں، زندہ نہیں رہنے دیتے، میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے لیے شہر کی زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے، اور آپ وعدہ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں آپ کو یہاں واپس لوٹاؤں گا۔ نظر نہیں مانتی تھی مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ 8 سال کی تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ نے حالات کا پانسا ایسا پلٹا کہ نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کر واپس داخل ہوئے۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا اور نبی علیہ السلام مکہ میں جا رہے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ کا جو ماتھا مبارک تھا وہ سواری کے گردن کے بالوں کے ساتھ لگ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب لوگوں کو شکست عطا فرما دی۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسے وعدہ پورا کر دیا۔ آج فاتح مکہ بنا کے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ ایمان والے اپنی آنکھوں سے اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کے ان وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بانگے درا میں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ شام کی زمین پر صحابہ کرام لشکر کھڑے تھے اور ان کے سامنے دشمن کا لشکر بھی موجود تھا اور جنگ ہونے والی تھی۔ اب جب تلواریں لے کر دشمن آمنے سامنے ہیں تو ہر بندے کو پتا تھا کہ پتہ نہیں ہماری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، عجیب اشعار ہیں۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تیغ بند کا مطلب انہوں نے اپنی تلواریں اپنے پاس پہنی ہوئی تھیں، جیسے گن لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ عرب کے نوجوان اپنی تلواروں کو لے کر اس طرح صف میں کھڑے تھے۔ تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، شام کی جو زمین تھی وہ خون کے گرنے کی منتظر تھی، جیسے ایک دلہن اپنے ہاتھوں پاؤں پر مہندی کے لگنے کی منتظر ہوتی ہے۔ تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، ایک نوجوان صحابی تھے جو پارے کی طرح، مرکری کی طرح بڑے مضطرب تھے، اضطراب تھا طبیعت میں۔ ان کا دل چاہتا تھا مجھے شہادت ملے اور میں جلدی سے جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤں۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، وہ امیر جو لشکر تھا اس سے آ کے بات کرنے لگا، کہنے لگا اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، اے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجئے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں،
میں نبی علیہ السلام کی جدائی میں اس وقت بےتاب ہو رہا ہوں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، اگر آپ کا کوئی میسج ہے تو میں نبی علیہ السلام کو وہ جا کر پہنچا دوں گا، اور میں نے تو اب جنگ ہوئی تو شہید ہو جانا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے واصل ہو جانا ہے۔ صحابہ کرام کا یقین کتنا کامل تھا، یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ جو تیغ بے نیام تلوار کی طرح تھی، تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اس نوجوان کے عشق و محبت کو دیکھ کے۔ بولا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو، بوڑھوں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، کہ اے نوجوان تو وہ نوجوان ہے کہ تیرے عشق کا بوڑھوں کے اوپر بھی احترام واجب ہے، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ اے نوجوان اللہ تیری مراد کو پورا کر دے اور تجھے نبی علیہ السلام کا لقاء عطا فرما دے، تیری محبت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ تو نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے ایسے تڑپ رہا ہے۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، جب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو کرنا یہ عرض میری طرف سے فض السلام، پہلے میرا سلام پیش کرنا اور سلام پیش کرنے کے بعد میری طرف سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض پیش کر دینا۔ کیا عرض پیش کرنا؟ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو وعدے پورے بتائے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بس میرا یہ پیغام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پہنچا دینا۔ تو صحابہ کرام نے بھی اللہ کے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر کام کو اللہ کی طرف ہوتے ہوئے دیکھتا تسلیم کر لیں۔ آج کا انسان دجالی فتنے کی وجہ سے اسباب پہ نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ میں اپنی نوکری سے پل رہا ہوں، میں اپنی کھیتی سے پل رہا ہوں، میں اپنی فیکٹری سے پل رہا ہوں، میں اپنی تجارت سے پل رہا ہوں، میں اپنے فلاں چیز سے پل رہا ہوں۔ نہیں، ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ پل رہے ہیں۔ ہمیں فیکٹری نہیں پال رہی، اللہ پال رہے ہیں۔ فیکٹری تو ایک سبب ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ کوئی دوسرا سبب بھی بنا سکتے ہیں۔ تو نگاہیں اسباب سے ہٹا لیجئے اور اللہ کی ذات پہ نظریں جما لیجئے۔ دعوت و تبلیغ میں یہی تو صدا لگائی جاتی ہے کہ اپنے اسباب پہ نظر مت جماؤ، اپنے اللہ پہ نظر جماؤ۔ اسباب پہ نظر جمانے کی تو یہ وجہ ہے کہ جو لوگ آج مدارس میں پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے آفیسران کو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ عالم بنیں گے کہاں سے کھائیں گے، کہاں نوکری کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں صرف نوکری سے بندہ پل سکتا ہے، ویسے نہیں پل سکتا۔ یہی ان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ حالانکہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا اس نے انہیں ایک منہ دیا ہے اور دو ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں سے ان کو عطا کریں گے اور یہ پھر ایک منہ سے اس کو کھائیں گے۔ تو ان کی پریشانی نہیں لگنی چاہیے، بلکہ اگر ان کا ایمان مضبوط ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو پال کے دکھائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پال کے دکھایا۔ اس لیے یہ ظاہری اسباب کی نفی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان اور یقین کو اللہ پہ مضبوط کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جیسے لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی، اسی شد و مد کے ساتھ آج کے دور میں ان اسباب کی نفی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری کھیتی، یہ فیکٹری، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ بھی لات اور منات ہیں آج کے دور کے۔ ہمیں ان پہ یقین نہیں رکھنا، ہمیں یقین کو اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ پال رہا ہے، آئندہ بھی ہمیں اللہ پالیں گے، اور یہ ایمان ہمیں سیکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ بن محنت کے سیکھے نہیں ملتا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک چلہ لگاؤ، 3 چلے لگاؤ، ایمان بناؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں
تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ہم بھی اسی طرح ایمان پہلے سیکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر اعمال مضبوط ہو جائیں گے. ثم تعلمنا القرآن، پھر قرآن کو سیکھنے کا انسان کو فائدہ ہوگا. ہمیں اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. اس ایمان کو سیکھو، بن سیکھے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. سیکھ کے مضبوط کرو گے تب ایمان کامل ہوگا. پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو ایمان سکھایا کرتے تھے. آج کے دور میں تو انگریزی کی باتیں سکھاتے ہیں نا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں سکھاتی ہے، بچہ پڑھو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. بچے کو کلمہ نہیں سکھاتی، بچے کو انگریزی کے فکرے سکھاتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے. آنے والے مہمانوں کو بتاتی ہے میرا بیٹا تو انگریزی کے لفظ بولتا ہے. وہ خدا کی بندی، اس کو کلمہ سکھاتی تو تجھے اس پر اجر بھی ملتا. مگر ایک انگریزی تہذیب ہے جس سے دل و دماغ کے اوپر اپنا تسلط جما لیا ہے. اس لیے جو انگریزی پڑھتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کھائے گا کمائے گا، اور عربی پڑھنے والا کہاں سے کھائے گا. یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. تو پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کا ایمان بنایا کرتی تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. جب اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے والے تھے تو ماں باپ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی، ہم اس بچے کو نیک بنائیں گے، اس کی تربیت اچھی کریں گے، اس کا ایمان مضبوط کریں گے. تو خاوند اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ بچے کو نیکی سکھانا، تربیت اچھی کرنا تاکہ بچہ بڑے ہو کے نیک بنے. ماں نے کہا بہت اچھا، میں نے ذہن میں ایک تجویز سوچی ہے جس سے میرے بچے کا اللہ سے تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا، میرا بچہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا. چنانچہ بچے کی ولادت ہوئی، بچہ ذرا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگ گیا، کھانے پینے لگ گیا. اب والدہ نے اس بچے کا ایمان بنانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا. ایک دن بچہ مدرسے سے واپس آیا، امی بھوک لگی ہے کھانا دو. ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی کھانا اللہ دیتا ہے اور آپ کو بھی کھانا اللہ دیں گے، تم اللہ سے مانگو وہ کھانا پہنچا دے گا. بیٹے نے کہا امی اللہ سے کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو، اللہ سے دعا مانگو اور پھر دیکھو کہیں نہ کہیں اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا. ماں نے روٹی پکا کے کسی جگہ چھپا دی تھی. بیٹے نے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگی، امی میں نے دعا تو مانگ لی، اب کیا کروں؟ بیٹا دیکھو اللہ نے تمہارا رزق کہیں بھیجا ہوگا، پڑا ہوگا. بچے نے ادھر ادھر تلاش کیا، اس کو روٹی مل گئی، گرم گرم مہک آ رہی تھی روٹی کی. امی یہاں سے مجھے روٹی مل گئی، اللہ نے میرے لیے رزق بھیج دیا. ماں نے کہا بیٹا کھاؤ، اللہ نے رزق بھیجا ہے. بیٹے نے کھانا کھایا. ماں نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ امی کھانا تو میں نے کھا لیا، ایک بات عجیب ہے، جو مزہ مجھے آج آیا ہے روٹی کے کھانے میں اس سے پہلے کبھی کھانے میں نہیں آیا تھا. اب یہ روز کا معمول بن گیا. بچہ مدرسے سے واپس آتا، امی مجھے کھانا دے. بیٹا ہمیں بھی اللہ دیتا ہے، آپ کو بھی اللہ دے گا، اللہ سے مانگو. بچہ دعا مانگتا، کہیں نہ کہیں کھانا پڑا ہوا مل جاتا. بچے کا یقین بننا شروع ہو گیا، اللہ مجھے پالتے ہیں، اللہ مجھے دیتے ہیں. اب بچے کو اللہ سے محبت بڑھنی شروع ہو گئی. وہ فارغ وقت میں اپنی ماں سے سوال پوچھتا، امی سارے انسانوں کو اللہ رزق دیتے ہیں، امی اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں. جب وہ محبت کی باتیں کرتا ماں دل میں خوش ہوتی، میرے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے اور بچہ اللہ کے ساتھ اور قریب ہو رہا ہے. اللہ کی شان دیکھیں. ایک دن ماں کو کسی رشتہ داروں کی تقریب میں جانا تھا، کوئی نکاح کی تقریب تھی یا کوئی اور تقریب تھی، ادھر جانا تھا. اب جب وہ تقریب میں گئی تو وقت کا احساس نہ رہا. جب اس نے وقت دیکھا تو بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا تھا. ماں پریشان ہوئی، میرا بچہ واپس آئے گا اور اگر آج اس کو گھر میں روٹی نہ ملی تو بچے کا کہیں یقین نہ ٹوٹ جائے. ماں نے برقع سنبھالا، گھر کی طرف واپس بھاگتی ہوئی آئی.
راستے میں دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں کھانا بنا کے نہیں رکھ کے آئی، اگر بچے کو کھانا نہ ملا، چھوٹا ہے، اس کا یقین کہیں خراب نہ ہو جائے، میرے عیب پہ پردہ ڈال لینا، میرے بچے کا یقین خراب نہ ہونے دینا۔ جب ماں گھر پہنچی دیکھا کہ بچہ آرام کی نیند سویا ہوا تھا۔ ماں نے پہلے روٹی پکائی اور پھر بچے کو آ کے اس کا بوسہ لیا رخسار کا اور اس سے جگایا، میرے بیٹے تو سکول سے واپس آیا، تجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ امی بھوک تو نہیں لگی ہوئی۔ کیوں بیٹے بھوک کیوں نہیں لگی؟ امی آپ نے سکھایا تھا نا کہ آ کے اللہ سے مانگو، آج میں آیا، میں نے دعا مانگی، اللہ پہلے بھی آپ ہی مجھے کھلاتے تھے، آج بھی کھلا دیجئے، اور اللہ آج تو میری امی بھی گھر پہ نہیں ہے، میرا رزق بھیج دیجئے۔ امی میں یہ دعا مانگ کے کمرے میں گیا، مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی ملی، اللہ امی جب میں نے آج وہ روٹی کھائی، جو مزہ آج مجھے آیا، آج سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے میرے بچے کا یقین سلامت رکھا۔ تو ماں باپ بچوں کا یقین اللہ پہ اس طرح بنایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ماں باپ یقین نہیں بناتے، اس لیے اس یقین کو دعوت و تبلیغ میں نکل کے بنانا پڑتا ہے، ذکر والوں کے پاس بیٹھ کے بنانا پڑتا ہے، مدرسے میں بیٹھ کے بنانا پڑتا ہے۔ بن بنائے وہ یقین نہیں بنتا۔ یقین کو بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے دعوت و تبلیغ میں نکلنا، آپ چیلا لگائیں، 3 چیلے لگائیں، سروزہ لگائیں، اور پھر دیکھیں آپ کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ سے قرب ہو جائے گا، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ مجھے اب زندگی کے مقصد کی سمجھ آئی ہے۔ اب سے پہلے تو میں بے مقصد زندگی گزار رہا تھا، اب مجھے زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ ذکر والوں کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھ کے خوب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی ذات کا یقین دل میں آتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یقین عطا فرما دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، اس نے ذکر کیا تھا، اور اس کا یقین بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے اور عشاء کا وقت بھی ہو گیا، کھانا گھر میں تھا نہیں، تو خادمہ نے کہا کہ جی ان مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا اللہ رزق دینے والا ہے، وہ رزق کا بندوبست کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس نے خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ، کون ہے؟ کہ کوئی بندہ ہدیے میں کھانا لے کے آیا ہے۔ رابعہ نے کہا اچھا گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ رابعہ نے کہا اس کو واپس بھیج دو، یہ ہمارا کھانا نہیں کسی اور کا کھانا ہے۔ اس نے واپس بھیج دیا اس بندے کو۔ اب اور دیر ہو گئی، خادمہ پریشان، مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ پھر کافی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، جی کھانا لے کے آیا ہے، بھئی گنو روٹیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 9 روٹیاں ہیں۔ اس کو بھیج دو، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے کسی اور کا کھانا ہے۔ اب خادمہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے بھی بھیج دیا تھا، اب بھیج دیں گے تو مہمانوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں یہ ہمارا کھانا نہیں کسی اور کا کھانا ہے۔ خادمہ نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ رابعہ نے جواب دیا صبح میرے پاس 1 روٹی تھی گھر میں، ایک سائل آیا تھا اور اس نے اللہ کے نام سے مانگا اور میں نے اس کو 1 روٹی پوری کی پوری دے دی تھی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لائے گا ہم اس کو 10 گنا اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب مجھے اس کے بدلے میں 10 روٹیاں ملنی چاہیے، اور تم کہتی ہو کہ میں 9 روٹیاں لایا ہے، یہ 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی، مجھے 10 روٹیاں ملنی ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو خادمہ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، معاف کر دیجئے، وہ 10 ہی روٹیاں لایا تھا، 1 روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر دی تھی اور آپ کو 9 روٹیاں بنائی تھی، حقیقت میں وہ 10 ہی روٹیاں تھیں۔ رابعہ نے کہا اگر 10 روٹیاں ہیں قبول کر لو، اللہ نے ہمارے لیے رزق بھیج دیا ہے۔ عورت ذات تھی مگر اللہ کی ذات پہ اتنا یقین تھا، 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی ہے، 10 گنا ہو کے یہ مجھے واپس ملے گی۔ تو دعوت و تبلیغ کے راستے میں بھی یقین بنتا ہے اور ذکر کے راستے میں بھی یقین بنتا ہے اور علم کے راستے میں بھی یقین بنتا ہے۔ حضرت مولانا
محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا رکھی اور انہوں نے حصول اشتغانہ بنائے، 8 اصول بنائے. ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. آج ہم مدارس چلاتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کوئی مستقل ذریعہ بنا دے، کوئی بندہ مستقل خرچہ اپنے ذمہ لے لے، اے اللہ کوئی صورت ایسی بن جائے کہ بس یہ پریشانی ہٹ جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کا یقین اتنا بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ پیش بھی کرے گا ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں نہیں قبول کریں گے؟ فرمانے اس لیے کہ پھر اللہ کی ذات سے نظر ہٹ کے سبب کے اوپر آ جائے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا. تو ان حضرات کا ایمان اتنا مضبوط تھا. ہم بھی اپنے ایمان کو بنانا چاہیں تو یہ 3 طریقے ہیں ایمان بنانے کے. یاد رکھیے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیزیں ایمان ہے. انسان کا مال قیمتی ہوتا ہے مگر مال سے زیادہ اس کی جان قیمتی ہوتی ہے. اس لیے جب بیمار ہوتا ہے تو سارا مال صحت کے لیے خرچ کر دیا کرتا ہے. جان سے زیادہ اس کی عزت جو ہے قیمتی ہوتی ہے. اس لیے عورت عزت بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہے، عزت کو ضائع نہیں ہونے دیتی. اور عزت سے زیادہ انسان کا ایمان قیمتی ہے. ایمان کی خاطر انسان اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا کرتا ہے. تو سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے. آج ہم اس ایمان کی قدر کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ سے اجر ملے. میں اپنی پوری بات کا لب لباب نچوڑ اب آپ کے سامنے کروں گا. چند منٹ کے اندر آپ توجہ فرمائیے کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا. ذرا آگے چلا تو اس نے ایک بزرگ کو بیٹھا ہوا دیکھا. وہ بزرگ تھے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، اور وہ دریا کے کنارے جو گیلی گیلی ریت تھی نا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے. جیسے بچے جو ہیں وہ پانی مٹی سے کھیلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں. ہارون رشید نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہو؟ بھئی میں گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ یہ گھر خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس شخص کو جنت میں گھر عطا فرما دے. بہلول کیا قیمت ہے؟ 1 دینار اس کی قیمت ہے. ہارون رشید عقل مند تھا، بادشاہ تھا، سمجھا کہ یہ اپنی موج میں ہے اور جنت کے مکانوں کا بیٹھا سودا کر رہا ہے، یہ جہاز ہے پرواز کر رہا ہے. اس نے معمولی سمجھا، آگے چلا گیا. پیچھے اس کی بیوی آئی. السلام علیکم بہلول. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا گھر عطا فرما دے. بہلول کتنی قیمت ہے؟ 1 دینار. ملکہ نے اپنے پرس سے 1 دینار نکالا اور دے دیا، اعتماد کیا. ایک بزرگ آدمی ہے، ہو سکتا ہے جو بات کہہ رہا ہو سچ ہو، اللہ اس کی بات کو قبول کر لے. اعتماد کر دے گا، اس نے 1 دینار دے دیا، میرے لیے ایک مکان کی دعا کر دینا. بادشاہ سلامت گھر پہنچے، رات کو سوئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھی. سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے مکان، موتی سے بنے ہوئے مکان، ہیرے سے بنے ہوئے مکان. ایسے میں ایک مکان تھا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا، روبی سے بنا ہوا تھا. روبی کا چھوٹا سا ٹکڑا عورت کو مل جائے نا تو انگوٹھی میں پہنتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ میں نے روبی کی جو ہے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. اور وہ مکان پورا کا پورا روبی کا بنا ہوا تھا. ہارون رشید دیکھ کے حیران ہوا. جب ذرا قریب ہو کے دیکھا تو اس کے دروازے پہ زبیدہ خاتون اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا. تو اور حیران ہوا کہ میری بیوی کا یہ مکان ہے، چلو میں ذرا اندر سے جا کے دیکھوں تو صحیح. جب اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں پہ ایک فرشتہ سیکیورٹی گارڈ تھا. اس نے کہا آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. کون ہے؟ اور جی جس کا نام لکھا ہوا ہے میں اس کا ہسبینڈ ہوں. اس نے کہا سوری، اس جہان کا دستور یہ ہے جس بندے کا نام ہے وہی داخل ہو سکتا ہے، دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، آپ جائیں پیچھے ہٹیں. جب فرشتے نے دھکا دیا تو خواب میں سے آنکھ کھل گئی. ہارون رشید بڑا پریشان، او میری بیوی کو تو جنت میں گھر مل گیا اور مجھے گھر نہیں ملا.
مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا اللہ کے راستے میں قبول ہو گئی۔ اب دو پریشانیاں تھیں کہ میں نے ایک گولڈن چانس گنوا دیا، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی۔ یہ بھی میل سائیکالوجی ہوتی ہے کہ بیوی کوئی عقل مندی کا کام کر لے تو خاوند کو غصہ آتا ہے۔ میں نے نہ کیا، یہ کیوں کر گئی؟ سارا دن پریشان رہا، سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ اب اس کے دماغ نے آفٹر میچ شروع کر دیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہن نے تجویز سوچی، آج میں پھر دریا کے کنارے جاؤں گا، اور اگر آج بہلول بیٹھا ہوا نا تو میں ایک مکان کا سودا آج ضرور اس کے ساتھ کر لوں گا۔ پھر بیوی کو لے کے دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ ظاہر میں چہل قدمی کر رہا تھا اور حقیقت میں وہ بہلول کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بہلول ایک جگہ پھر بیٹھا مل گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما۔ بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ جناب اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ اب ہارون حیران، بہلول کل تو مکان 1 دینار میں بیچ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ میں تو پوری دنیا کا بادشاہ بھی نہیں، میں تو یہ قیمت دے بھی نہیں سکتا۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل دن دیکھے سودا تھا، سستا مل گیا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، آج قیمت اس کی بڑھ گئی ہے۔ بالکل بات ایسی ہے، آج ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، یہ بن دیکھا سودا ہے، جنت سستی مل رہی ہے۔ موت کے وقت جب بندہ آخرت کے مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لے گا، پھر اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ ادا بھی نہیں کر سکے گا، پھر یہ ایمان نہیں لا سکے گا۔ تو ہم نے بن دیکھے جو مانا، اس لیے آج اللہ نے ہمارے لیے جنت کو میں جانا آسان فرما دیا۔ ایک خشک کھجور کے بدلے بھی جنت مل سکتی ہے۔ ہیرے موتی اور جواہرات سے بنی جنت ایک خشک کھجور کے بدلے بھی بندے کو مل سکتی ہے۔ اتنی سستی قیمت اللہ نے آج اس کی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ایمان ہے آج بندے کے پاس، بن دیکھے سودا کر رہا ہے، اللہ سستی جنت عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان 3 طریقوں کو اپنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اور مضبوط فرمائے اور قیامت کے دن اس پر ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب آخری بات سن لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط بہت تھا، 7 سال قحط کے آئے تھے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں تھی۔ ایک لڑکا آیا، اس کی عمر کوئی 13-14 سال تھی، اس نے آ کے گندم مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دستور بنا دیا تھا کہ جو بندہ آئے گا، جتنے گھر کے افراد ہوں گے اتنے گندم کے بوریاں اس کو دے دی جائیں۔ اس نے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا گھر کے بندے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 5، فرض کرو 5۔ اچھا بھئی ہم آپ کو 5 بوری گندم دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے زیادہ گندم چاہیے۔ بھائی ہم تو ایک دستور کے مطابق گندم دیتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے فیور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ صاحب اختیار ہیں، جس کو جتنی چاہیں گندم دے دیں، ان کا اختیار ہے۔ وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے۔ بھائی تجھے لوگوں نے دی نہیں؟ جی انہوں نے 5 بیگ دیے ہیں۔ تو مل تو گئی، حضرت اور چاہیے۔ اچھا بھائی چلو آپ کو 5 بندوں کے لیے 2 بیگ اور دے دیتے ہیں۔ نہیں حضرت مجھے اور چاہیے۔ یوسف علیہ السلام حیران، بھائی تجھے انہوں نے بھی گندم دی اور میں نے بھی 2 بیگ زیادہ دے دیے، اور تیری بات ہے کہ تیرا دل بھرتا ہی نہیں اور گندم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے دودھ پیتے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں، تو میں آپ کے پاس گندم لینے آیا ہوں، آپ پلیز مجھے اور گندم دے دیجئے۔ یہ بات سن کے یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، انہوں نے حکم دیا فرد کے طور پر اس بندے کو 20 گندم کی بوریاں اور دے دو۔ پہلے 5 ملی تھی،
پھر 2 ملی تھی 7 ہوئی تھی، اب 20 اور مل گئی، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ یہ گندم کی بوریاں اس کو گھر پہنچا کے آئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بندے تھے انہوں نے سواریوں کا بندوبست کیا اور اس نوجوان کو گندم اس کے گھر پہنچائی۔ جب وہ نوجوان اتنی شان سے وہاں سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے میرے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا، بڑا اس کو پروٹوکول دیا، اتنی زیادہ گندم دے کے عزت کے ساتھ سواریوں کے اوپر اس کو واپس لوٹایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ وہ نوجوان تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ میرے سامنے آیا تو میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میرا دل چاہا میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ میں پروردگار اعلان کرتا ہوں جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب وہ بندہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا پھر اس کو میں اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ آج کے ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں قیامت کے دن اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے اور مضبوط ایمان کو بحفاظت دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔